تاریخ اسلام کے معزز دوستو، میں ہوں احسن شیراز اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، آج ہم ایک منفرد ٹاپک لے کر حاضر خدمت ہیں، جس میں آپ کو بتایا جائے گا فرعون کون تھا اور اس پر اللہ رب العزت کا عذاب کس طرح آیا، نیز اس کی لاش پر آج بھی تازہ گوشت کیوں اگتا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے چوہوں کو کس طرح اور کیوں چھوڑا جاتا ہے۔ ان سب واقعات کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر کی سرزمین نے ایک ایسا بادشاہ جنم دیا جس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ وہ ان پر نہایت بددلی سے محنت اور مشقت کے دشوار کام لازم کرتا، حتیٰ کہ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے بنی اسرائیل والوں کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو گئیں۔ اس نے غریبوں پر ٹیکس مقرر کیا جو غروب آفتاب سے قبل بے جبر وصول کیا جاتا تھا، اور جو نادار ٹیکس ادا نہ کر سکتا اس کے ہاتھ کمر کے ساتھ باندھ دیے جاتے اور مہینہ بھر تک اسے اسی مصیبت میں رکھا جاتا اور طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی۔ معزز ناظرین گرامی، ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے مصر کو گھیر کر تمام قطبیوں کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو کچھ زر نہ پہنچا۔ فرعون اٹھا اور اسی لمحے کیوانوں کو بلا کر خواب کی تعبیر پوچھی۔ کیوانوں نے اسے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور زوال سلطنت کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی اور دائیاں تفتیش کے لیے مقرر ہوئیں۔ 12,000 یا ایک روایت کے مطابق 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، اور اوپر سے مشیت الہی یہ ہوئی کہ اس قوم کے بوڑھے جلد جلد مرنے لگے۔ معزز ناظرین گرامی، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بنی اسرائیل کے سردار گھبرا کر فرعون کے پاس آئے اور اس سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، اس پر ان کے بچے قتل کیے جاتے ہیں، تو ہمیں خدمت گار کہاں سے میسر آئیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑے جائیں۔ لہذا جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے قتل کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں ڈال کر اس صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ معزز ناظرین گرامی، اب کہ یہ وہی دریا تھا جس سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل کے نیچے سے بہتی تھی کہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے صندوق کو دیکھا تو خادم کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لے آئے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیاں چمک رہی تھیں۔ فرعون اور آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہو گئے، اور آسیہ نے فرعون سے کہا، جس کا ترجمہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح کیا گیا: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ پیارے دوستو، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر خوار بچے تھے، اس لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان تھی، خدا جانے میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو جستجو کی حالت کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا، اور مریم نے یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا، تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید یہ ان کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے گئی، اور انہوں نے جیسے ہی جوش محبت میں سینے سے لگا کر دودھ پلایا تو آپ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بیٹا مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قصص میں بھی موجود ہے۔ خواتین و حضرات، قصہ مختصر، وقت اسی طرح گزرتا رہا، لیکن فرعون نے بنی اسرائیل پر اپنے ظلم و ستم کو کم نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر
باپ داداؤں کی زمینوں کی طرف لے جاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیل والوں کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل گئے اور بحیرہ احمق کی شمالی طرف حجاز کے شمال میں پہنچ گئے۔ فرعون کو جب خبر ملی تو وہ اپنا لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ یوں ہے: ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی زمین پر مارو، بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ معزز دوستو، سمندر میں ایک خشک راستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل اس پر چلتے ہوئے دوسری طرف بچ نکلے۔ فرعون کا لشکر بھی یہ دیکھ کر ان کے پیچھے چلنے لگا، مگر جیسے ہی تمام لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا، دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور تمام لشکر غرق ہو گیا سوائے فرعون کی لاش کے۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو ملائکہ عذاب لیے سامنے نظر آنے لگے تو کہنے لگا، میں اسی وحدہ پر ایمان لاتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حتیٰ کہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور معزز بنتا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلے والوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ معزز ناظرین و اکرام، قرآن مجید نے کہہ دیا کہ فرعون کی لاش عبرت کا نشان بن کر رہ جائے گی، اور بعد میں اپنی طبی موت مرا تھا۔ 1858 میں مصر میں پرانے مقبرے دریافت ہوئے، ان میں فرعون سمیت اور بھی بادشاہوں کی لاشیں دریافت ہوئیں۔ اس دریافت کے 63 سال کے بعد 1981 میں جب فرعون کی لاش خراب ہونے لگی تو مصر کی حکومت نے فرانس سے درخواست کی کہ وہ فرعون کی لاش کو خراب ہونے سے بچائیں اور اس کی موت کی اصل وجہ دریافت کریں۔ فرعون کی لاش مصر سے فرانس لے جائی گئی تو پتہ چلا کہ فرعون کی لاش پر سمندری پانی کے نمک کے ذرات تھے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کی موت سمندر میں ہوئی۔ پیارے دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ یہ سب جاننے کے بعد شاعر کا یہ شعر کہنا درست ہوگا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ سے التماس ہے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور اس معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنے دوست احسن شیراز کو اجازت دیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔